السلام علیکم عزیز طلباء، آج نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اظہر کیسانی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے میثاق مدینہ اور اس کی خصوصیات، اور اس عمرانی معاہدے کے اوپر ایک مفصل ہم گفتگو کریں گے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو آئیے آج ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ میثاق مدینہ کا ایک آئینی جو تجزیہ ہے وہ کیا ہے؟ میثاق مدینہ نہ صرف دنیا کا پہلا تحریری دستور ہونے کے ناطے امتیازی خصوصیت کا حامل ہے، بلکہ اپنے نفس مضمون اور مافی کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ترین دستوری اور آئینی خصوصیات کا مرکب ہے۔ اگر جدید آئینی اور دستوری معیارات اور قواعد و ضوابط کی روشنی میں ہم میثاق مدینہ کا تجزیہ کریں تو وہ تمام بنیادی خصوصیات جو ایک مثالی آئین میں ہونی چاہیے، وہی تمام خصوصیات میثاق مدینہ میں ہمیں نظر آتی ہیں، جن میں سے چند ایک کا ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں۔ کہ میثاق مدینہ کی خصوصیات جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت اور تحریری دستور، اور اس کے ساتھ ساتھ مستقل آئینی اساس، تقسیم اختیارات کا تصور، مملکت کی اخلاقی اساس، متوازن دستور، آئینی طبقات اور تصور، آئینی طبقات کا تصور، تصور مملکت، امت مسلمہ کا تصور، قانون کی حکمرانی، مقامی جو رسوم و رواج ہیں ان کے قوانین کا احترام، اور اس کے ساتھ معاشی کفالت کا تصور، دفاعی معاہدہ، بنیادی حقوق کا تحفظ، مذہبی آزادی، اقلیتوں کا تحفظ، پھر خواتین کے حقوق کا تحفظ، مدینہ دارالامن اور مخالفین کی سازشوں کا تدارک۔ یہ اس کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اب ہم ان کا جائزہ لیں گے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ ریاست مدینہ کا پہلا دستور اس لحاظ سے تاریخ اسلام میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے کہ باوجود اس کے کہ ریاست میں مختلف مذہبی اور نسلی قومیں آباد تھیں، جن کے وجود کو آئینی طور پر اس دستور میں بھی تسلیم کیا گیا، یہ امر اصولی طور پر طے کر دیا گیا کہ ریاستی معاملات اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تحت ہی چلائے جائیں گے۔ حاکمیت اعلیٰ کو کسی دنیاوی شخصیت یا ادارے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے متعلق کر دینا ہی وہ بنیادی خشت اول تھی جس نے اسلامی ریاست کو ایک غیر اسلامی ریاست سے ممتاز کر دیا۔ میثاق مدینہ میں یہ قرار دیا گیا کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ہر انفرادی اور اجتماعی اور ریاستی معاملے میں اللہ تعالیٰ کا ہی رجوع کیا جائے گا۔ جیسا کہ اس کی ایک شک ہے کہ یہ جب کبھی تمہیں کسی چیز کے متعلق اختلاف ہو تو اسے خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے گا، کیونکہ آخری اور حتمی حکم اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے۔ اب اسی کے ساتھ ایک مغربی تصور اقتدار کیا ہے؟ یہ اسلامی تصور اقتدار تو اللہ کی حاکمیت ہے، جبکہ مغربی تصور ریاست میں حاکمیت اعلیٰ کا تعلق ریاست کے نمائندہ مقتدر ادارے کے ساتھ ہے۔ مثلا برطانیہ کے قانون کے مطابق کیا ہے، یہ سٹیٹمنٹ میں نے آپ کے ان کی کانسٹیٹیوشن کے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اسی طرح متحدہ امریکہ کے دستور میں آرٹیکل 1 میں یہ قرار دیا گیا، جس کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے موجود ہے، وہ بھی آپ اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یعنی الحاکمیت اعلیٰ کے تعین نے اسلامی اور غیر اسلامی ریاست کے مزاج، تشکیل اور اس کے نظام کار کی حیات میں واضح امتیاز پیدا کر دیا، کیونکہ حاکمیت اعلیٰ رب ذوالجلال کے ہی قرار دینے میں انسانیت کی فلاح کا راز پوشیدہ ہے، اور حاکمیت اعلیٰ کا مقصود اسی طرح ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اب آجائیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت۔ کیونکہ میثاق مدینہ میں یہ امر اصولی طور پر طے کر دیا گیا کہ ریاستی معاملات اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے تحت ہی چلائے جائیں گے، لہذا اس آئینی اصول کو عملی شکل دینے کے لیے تمام ریاستی اختیارات، اسٹیٹ اتھارٹی کا مرکز و محور حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرار دیا گیا۔ اگر اس دور تک ریاستی اداروں کی باقاعدہ تقسیم عمل میں نہیں آئی تھی، تمام شعبہ ریاست کے امور کی انجام دہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور رہنمائی کا پابند ٹھہرایا گیا، اور یہ اصول بیان کر دیا گیا کہ جہاں کہیں بھی کوئی اختلاف، تضاد یا الجھاؤ پیدا ہوگا تو اس کے حل کے لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے گا، کیونکہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے نمائندہ اور اس کے احکامات بندوں تک پہنچانے والے ہیں۔ جیسا کہ دستور کے آرٹیکل 28 میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی چیز کے متعلق اختلاف ہو تو اسے طے کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا جائے گا، کیونکہ آخری اور حتمی حکم اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وہ ایسے معاشرے میں جہاں کفر اور شرک کا دور دورہ ہو،
اللہ کی حاکمیت کو دستوری طور پر رائج کر دینا اور معاشرے میں موجود مختلف طبقات سے اسے تسلیم کروا لینا بلا شبہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مثال سیاسی بصیرت کا ثبوت ہے۔ جملہ ریاستی معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی اللہ کی حاکمیت کا کوئی بھی تصور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے بنیادی آئینی اور دستوری اصول کو میثاق مدینہ کے پہلے آرٹیکل میں طے کر دیا گیا ہے، جیسا کہ یہ آپ کے سامنے آرٹیکل آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی اللہ کے نبی اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تحریری دستور ہے، جو دستور تحریر ہے ریٹن میں بھی موجود ہے۔ اب ہم دیکھیں گے ان تمام میں جو اختیارات ہیں اس کے ساتھ مستقل آئینی اساس۔ میثاق مدینہ صرف ریاست مدینہ کا آئین نہیں ہے، بلکہ یہ دستاویز اسلامی ریاست کے لیے بنیادی اور مستقل آئینی اساس کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ وہ تمام بنیادی اصول جو اس دستاویزات میں طے کیے گئے وہ اسلام کی تعلیمات کے ارتقاء کے باوجود موجود رہے اور مزید ترقی پذیر روایات کی شکل اختیار کرتے رہے۔ مثلا اللہ کی حاکمیت کو اس دستور کا بنیادی عنصر قرار دیا گیا، جیسا کہ قرآن مجید نے بھی قانونی شکل میں اس کو یوں بیان کیا۔ یہ آیت آپ کے سامنے موجود ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کوئی اس کو مطابق جو اللہ نے نازل کیا فیصلہ نہ کرے تو وہ لوگ کفر کرنے والے ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ ہے کہ جو کوئی اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا فیصلہ نہ کرا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ظالم قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد تصور تقسیم اختیارات۔ میثاق مدینہ کے تحت وجود میں آنے والی ریاست مدینہ میں مہاجرین، انصار اور مدینہ کے غیر مسلموں اور ان کے متابعین پر مشتمل کئی ریاستی اکائیاں شامل تھیں۔ ان کے باوجود باہمی اشتراک سے وجود میں آنے والی ریاست میں حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور سربراہ تسلیم کر لیا گیا۔ اس دستور کے تحت جہاں مختلف مملکتی طبقات کو آئینی طور پر ڈیفائن کیا گیا، ان کے باہمی حقوق و فرائض اور آئینی ذمہ داریوں کو بھی بیان کیا گیا، لیکن وہاں اس بات کا خیال رکھا گیا کہ آئینی قواعد و ضوابط کی پابندی ہر سطح پر یقینی ہو اور ہر سطح پر معاملات کو آئینی طور پر چلایا جا سکے۔ اس کے لیے میثاق مدینہ میں تقسیم اختیارات کا تصور رکھا گیا تاکہ مقامی سطح پر نظم و ضبط کے قیام کے لیے انتظامی اختیارات تفویض کیے جائیں، جیسا کہ آپ کے آرٹیکل 4 میں یہ چیز موجود ہے۔ قریش میں ہجرت کر کے آنے والے اپنے محلے پر ذمہ دار ہوں گے کہ وہ اپنے خون باہم مل کر دیا کریں گے تاکہ ایمان والوں کو باہمی برتاؤ، نیکی اور انصاف ہو۔ اس کے بعد ہے یہ دستور کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ متوازن دستور ہے۔ اسلام ایک فطری اور وسعت پذیر دین ہے جو اپنی عالمگیریت کے سبب ہر صاحب عقل سلیم کو اپنے دائرۂ اثر میں لے لیتا ہے۔ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستور کو تحریر کراتے وقت اسلام کی انہی خصوصیات کو میثاق مدینہ کی بنیاد بنایا اور آنے والے دور کے نئے امکانات کو نظر انداز نہ کیا۔ حد سے زیادہ جامد اور غیر لچک دار کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے متوازن رکھا اور وسعت پذیری کی خصوصیات سے مملو کرتے ہوئے مزید طبقات کی شمولیت کی گنجائش اور امکان میں دستور کو شامل کیا گیا، جیسا کہ آرٹیکل نمبر 2 میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ معاہدہ قریش میں سے مسلمانوں اور اہل یثرب میں سے ایمان اور اسلام والوں اور ان لوگوں کے مابین ہے جو ان کے تابع ہوں اور ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ان کے ہمراہ جنگ میں بھی حصہ لیں۔ اب اسی دستور کی ایک اور خصوصیت کہ مملکت کے اخلاقی اساس۔ میثاق مدینہ میں مختلف طبقات ریاست کے حقوق و فرائض، ریاست کے مختلف اداروں کے وظائف اور آئینی دستور نظم کے قیام کے لیے قواعد و قوانین ہی نہیں مہیا کیے گئے بلکہ ان قواعد و قوانین پر عمل درآمد کرنے کے لیے اخلاقی اور روحانی اساس بھی مہیا کی گئی، کیونکہ ایک مضبوط اخلاقی اور روحانی اساس کے بغیر محض قوانین پر عمل درآمد کا تقاضا کما حق و نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا۔ بقول روسو کے کہ ریاست کے لیے ضروری ہے کہ ہر شہری کا ایک ایسا مذہب ہو جس کی وجہ سے اب اسے ادائیگی فرض میں خوشی حاصل ہو، مگر اس کے مذہبی عقائد نہ ریاست سے کوئی تعلق رکھتے ہوں اور نہ ہی مذہبی جماعت سے، سوائے اس کے کہ ان کا اثر اخلاق اور ان کے فرائض پر پڑے جو حقوق العباد سے متعلق ہیں۔ پھر یہ وہ میثاق مدینہ ہے جو آئینی طبقات کا تصور دیتا ہے۔ میثاق مدینہ میں ریاست کے طبقات کا تصور دیا گیا جو آئین اور دستور کی اطاعت کے پابند ہوں گے، جس کے آرٹیکل نمبر 2 میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ معاہدہ قریش سے، مسلمانوں اور اہل یثرب میں سے ایمان اور اسلام لانے والوں اور ان لوگوں کے مابین ہے جو ان کے تابع ہوں اور ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور ان کے ہمراہ جنگ میں حصہ لیں۔ اسی طرح اس آرٹیکل کے تحت ریاست مدینہ کے درج ذیل آئینی طبقات قرار پائے۔ نمبر 1،
مہاجرین یعنی قریش کے مسلمان لوگ، اہل یثرب میں سے مسلمان لوگ، یہ وہ لوگ جو مذکورہ دونوں طبقات کے ساتھ الحاق کریں اور شرائط الحاق بشمول جہاد کی بھی پابندی کریں۔ اس کے ساتھ یہ سیاسی وحدت کا تصور دیا ہے اس میثاق مدینہ نے۔ میثاق مدینہ میں دینی، مذہبی اور اعتقادی وحدت سے ماسوا سیاسی اور معاہداتی وحدت کا تصور بھی دیا گیا۔ یہ تصور سیاسی مفہوم کے ایک ایسی نئی توسیع تھا جس سے پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی۔ مملکت کے اندر دینی اور مذہبی وحدت کے علاوہ موجود دیگر اکائیوں کو ایک جاندار ریاستی کردار ادا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ انہیں بھی ایک ایسا باوقار سیاسی ریاستی مقام دیا جاتا کہ وہ بھی اپنے آپ کو ریاست کا ایک عضو فعال تصور کرتے ہوئے ذمہ داری کا کردار ادا کریں۔ اس لیے وہ تمام فریق جن کے درمیان میثاق مدینہ طے پایا، ان کی اتباع میں مستقبل میں اس میثاق میں شریک ہونے والے فریقوں کو میثاق مدینہ کے آرٹیکل نمبر 3 کے تحت وحدت قرار دیا گیا۔ جیسا کہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ تمام دنیا کے لوگوں کے مقابل میثاق مدینہ میں شریک فریقوں کی ایک علیحدہ سیاست وحدت ہوگی۔ اس کے بعد قانون کی حکمرانی اور بالادستی۔ اس دستور کے تحت قانون کی حکمرانی کو لازمی قرار دیا گیا کہ کئی دفعات کے تحت ایسے اقدامات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ نوع تشکیل ریاست مدینہ کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا کیا جا سکے جہاں کوئی بھی ریاستی فریق قانون کی حکمرانی سے بغاوت نہ کرے، جس کے آرٹیکل نمبر 17 کے مطابق کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کو کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی کافر کی کسی ایمان والے کے خلاف کوئی مدد کرے گا۔ اس کے بعد اسی میثاق مدینہ نے معاشرتی کفالت کا تصور پیش کیا۔ اسلامی ریاست حقیقی معنوں میں ایک فلاحی ریاست ہوتی ہے جس کے شہریوں کو نہ صرف جان و مال کا تحفظ حاصل ہوتا ہے بلکہ افراد معاشرہ کو بنیادی لوازمات حیات کی فراہمی کے لیے بھی ریاست مدینہ ممکنہ اقدامات بروئے لاتی ہے۔ معاشی کفالت کے اس تصور کو میثاق مدینہ کا جز بنایا گیا، جس کے آرٹیکل نمبر 14 میں یہ قرار دیا گیا، لازمی قرار دیا گیا کہ ایمان والے کسی قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے کو مدد کے بغیر نہیں چھوڑیں گے جن کے ذمہ زر یا فدیہ یا دیت ہے۔ آرٹیکل نمبر 13 میں ہر ریاستی طبقہ کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ اپنے گروہ کے قیدیوں کا زر فدیہ ادا کرے، اور اسی طرح ہر گروہ اپنے قیدیوں کا زر فدیہ ادا کر کے اسے رہائی دلائے گا، اور اس ضمن میں مسلمانوں کے درمیان قانون اور انصاف کے بلا امتیاز اطلاق کو یقینی بنائے گا۔ اس کے ساتھ دفاعی معاہدہ۔ میثاق مدینہ نہ صرف ایک سیاسی دستور کی حیثیت رکھتا ہے بلکہ یہ ریاست مدینہ کے شہری کے لیے ایک دفاعی معاہدہ بھی تھا، جس کے اندر نہ صرف ریاست مدینہ کے دفاع کے لیے ضروری امور کو طے کر لیا گیا بلکہ اس بنیادی ضابطے کو بھی طے کر دیا گیا کہ جس طرح دستوری، قانونی، انتظامی اور عدالتی اختیارات کا منبع اور سچا اجماع حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، اسی طرح ریاست کی اعلیٰ ترین فوجی قیادت بھی آپ ہی کی ذات ہوگی، آرٹیکل 14(1) کے مطابق، اور یہ کہ ان میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر فوجی کارروائی کے لیے نہیں نکلے گا۔ اس کے ساتھ پھر اسی میثاق مدینہ نے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا۔ میثاق مدینہ میں بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا۔ اس امر کا لحاظ رکھا گیا کہ ریاست کے شہریوں کا حق زندگی، حق ملکیت اور جمہوری آزادی کسی طرح بھی متاثر نہیں ہوگی۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ جدید مہذب دنیا نے اس حوالے سے بہت بعد میں ارتقائی منازل طے کی۔ 26 جون 1945 کو اقوام متحدہ کا چارٹر منظور کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے قیام کا مقصد ذکر کرتے ہوئے آرٹیکل نمبر 1 کے 3 میں بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کا تذکرہ کیا گیا، جیسا کہ آپ کو آرٹیکل یہ نظر آ رہا ہے اقوام متحدہ کا۔ اس کے بعد مذہبی آزادی۔ میثاق مدینہ میں نہ صرف ریاست مدینہ کے شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی گئی، اس لیے باقاعدہ قانونی اور آئینی اقدامات وضع کیے گئے، بلکہ ریاست مدینہ میں آباد اقلیتوں کے لیے بھی مذہبی آبادی کو یقینی بنایا گیا۔ تاہم بطور ایک ذمہ دار شہری کے ریاست مدینہ میں آباد اقلیتوں سے اس پابندی کا اقرار کر لیا گیا کہ وہ آئین کی پابندی کریں گے اور کسی طور پر بھی آئین اور دستور کی خلاف ورزی یا معاشرہ میں فتنہ پروری اور ظلم آفرینی کا باعث نہیں بنیں گے، اور بنی عوف کے یہودی مومنین کے ساتھ ایک سیاسی وحدت تسلیم کیے جاتے ہیں، اور یہودی کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے ان کا دین موالی ہوں، اور یا اصل ہاں جہاں ظلم یا عہد شکنے کا ارتکاب کرے تو اس کی ذات یا گھرانے کے سوا کوئی مصیبت نہیں پڑے گا۔ پھر اس کے بعد اقلیتوں کے تحفظ۔ میثاق مدینہ کے تحت آئینی طبقات کو بیان کرتے ہوئے امت مسلمہ کے علاوہ ریاست کے دوسرے فریقوں کو نہ صرف ایک باوقار دستوری مرتبہ دیا گیا
بلکہ اس سے بڑھ کر ایک سیاسی وحدت تسلیم کیے جانے کے ساتھ ساتھ مکمل مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی۔ آرٹیکل نمبر 30 میں درج کیا گیا بنی عوف کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی وحدت تسلیم کیے جاتے ہیں، یہودیوں کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے ان کا دین، موالی ہوں یا اصل۔ ہاں، جو ظلم یا عہد شکنی کا ارتکاب کرے اس کی ذات یا گھرانے کے سوا کسی کو مصیبت میں نہیں پڑے گا۔ اسی طرح آرٹیکل نمبر 31 سے آرٹیکل نمبر 40 تک یہ بیان کیا گیا کہ میثاق مدینہ میں شامل تمام یہودیوں بشمول بنو نجار، حارث، بنو سعدہ، بنو چشم، بنو اوس، جتنے بھی قبیلے ہیں ان کی موالی یہودیوں کو وہ بھی تمام حقوق حاصل ہوں گے جو بنو اوف کو حاصل ہوں گے۔ تمام اقلیتوں کو اتنا ہی زیادہ مذہبی آزادی فراہم کیے جانے پر یہ بنیادی شرط کا پابند بھی کیا گیا کہ وہ شرط تھی دستور کی پابندی، اور یہی شرط مسلمانوں کے لیے بھی یکساں تھی۔ آرٹیکل نمبر 38 میں یہ قرار دیا گیا کہ یہود سے وفاشاری نہ کے عہد شکنی کی توقع کی جاتی۔ اسی کے ساتھ خواتین کے حقوق کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا گیا۔ میثاق مدینہ میں مختلف طبقات ریاست کے حقوق کے تحفظ کی بات کی گئی۔ وہاں تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ خواتین کی عزت، حرمت اور سماجی مرتبے کے تحفظ کی ضمانت دی گئی، اور اس امر کو طے کیا گیا کہ ریاست مدینہ کے اندر خواتین کے معاملات کے حوالے سے کسی بھی ایسے اقدام کی اجازت نہیں دی جائے گی جو معروف معنوں میں خواتین کی عزت، حرمت اور وقار کے منافی ہو، جس کے آرٹیکل 51 میں یہ درج ہے کہ کسی عورت کو اس کے خاوند یعنی اہل خانہ کی رضامندی ہی سے پناہ دی جائے گی۔ اس کے بعد اسی میثاق مدینہ کے اندر مخالفین کی سازشوں کے تدارک کیا گیا۔ میثاق مدینہ کے تحت جہاں مسلمان مدینہ کو ایک جامع دفاعی معاہدے کے تحت استحکام اور تمکن حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا گیا، وہاں اس امر کا بھی اہتمام کیا گیا کہ مسلمان کے وہ ازلی دشمن جن کی وجہ سے وہ ترک وطن پر مجبور ہوئے ان کی بے کنی کا مؤثر اہتمام کیا جائے تاکہ مستقبل میں کسی بھی طور پر مسلمانوں کو اس خطرے کی شدت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ طے پایا کہ نہ ہی تو قریش کو پناہ دی جائے گی اور نہ ہی قریش کے معاونین کے ساتھ کسی نوعیت کا معاملہ روا رکھا جائے گا تاکہ اس سماجی مقاطعہ کے نتیجے میں قریش کی قوت فروغ پذیر نہ ہو سکے۔ اور آرٹیکل نمبر 53 میں یہ درج ہے قریش کو پناہ نہیں دی جائے گی اور نہ اس کو جو اس کی انہیں مدد دے گا۔ اس کے ساتھ مدینہ کو دارالامن قرار دیا گیا۔ میثاق مدینہ میں طے پانے والے دیگر امور کے علاوہ سیاسی اور دینی اور مذہبی نقطہ نظر سے نمایاں ترین امر مدینہ میں رہنے والے مختلف نوع طبقات سے مدینہ کو دارالامن اور حرم تسلیم کروا لینا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ تب ہوتا ہے کہ جب ہم اس دور میں مکہ مکرم کے حرم ہونے کے مقام و مرتبہ کو مستحضر رکھیں۔ بلا شبہ اہل مدینہ سے ریاست مدینہ کے قیام کے بعد مدینہ کو حرم تسلیم کر لینا حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال سیاسی بصیرت اور معاملات پر کھلی گرفت کا آئینہ دار ہے، جس کے آرٹیکل 49 میں یہ درج ہے۔ اور یثرب کا جوف یعنی میدان جو پہاڑوں سے گرا ہوا ہے، اس دستور والوں کے لیے حرم دارالامان ہوگا، یعنی یہاں آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا، جنگ کرنا منع ہوگا۔ مدینہ کو حرم قرار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف حاکمیت مدینہ کے مختلف نو طبقات سے منوا لیے بلکہ مدینہ میں آئے روز کی جو بے مقصد جنگ و جدال تھا اس کا کلا کما کر کے مؤثر اور مستقل اہتمام بھی کر دیا۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔